السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، وَإِذْ قَالَ، اور وہ اس وقت کو جب کہا، قال ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک شخص کے لیے کہنے والا جب ایک شخص ہو وہاں پر قال استعمال ہوتا ہے۔ کہا موسیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام، لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ رب العالمین نے، یأمرکم حکم دیا ہے تم سب کو، یأمرو یعنی کہ حکم دیا، اس اللہ رب العالمین نے حکم دیا تم سب کو، یأمرکم تم سب کو حکم دیا ہے، ان تذبحوا بقرہ، ان یہ کہ، تذبحوا ذبح کرو تم سب، ٹھیک ہے، تذبح فعل مضارع ہے اور آگے جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ تم سب ذبح کرو، بقرۃ ایک بکرا، یعنی کہ ایک گائے، جس کو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں۔ قالوا کہا ان سب نے، اب جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا قال جب استعمال ہوتا ہے وہ ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قالو یہ واو جو آخر میں آ رہا ہے یہ واو الجماع ہے، یعنی کہ یہاں پر کہنے والے ایک سے زیادہ ہیں، ایک جماعت ہے جو کہہ رہی ہے۔ یہاں پر جواب دیا انہوں نے، وہ بستی والوں نے، وہ قوم نے، انہوں نے کہا اتتخذنا، جو شروع میں آیا وہ استفہام کے لیے، کیا تم، تتخذنا تم لیتے ہو ہمیں، یا تم بناتے ہو ہمیں، ہزون ایک مذاق، یعنی کہ تم ہمیں مذاق بناتے ہو، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ کس نے کہا؟ یہ قوم والوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو تم حکم دے رہے ہو اس حکم کے ذریعے کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ قال پھر کہا ایک نے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العالمین کی، اعوذ پناہ میں آنا، باللہ اللہ کی پناہ میں، ان اکون یہ کہ میں ہوں، من الجاہلین جاہلین میں سے، جاہلوں میں سے۔ جاہلین جو ہے وہ جاہل کی جمع ہے۔ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، اور وہ ایک بیوقوف سا شخص ہوتا ہے۔ یہاں پر جو جاہل استعمال ہوا وہ بیوقوف کے لیے ہوا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میرا شمار بیوقوفوں میں سے ہو، میں اس قسم کے کام کروں جو بیوقوف کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں؟ یہ ہمارا وہی موضوع چلتا آ رہا ہے کہ جو اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کے بارے میں بتا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بنی اسرائیل کا ان نعمتوں کے اوپر کیا رد عمل رہا، وہ اللہ رب العالمین کھول کھول کے ان آیتوں میں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے تم لوگوں سے کہا تھا، اس قوم سے کہا تھا جو کہ بنی اسرائیل تھی، ان اللہ یأمرکم کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ان تذبحوا بقرہ تمہیں ذبح کرنے کا، ایک گائے یا ایک بیل، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک بیل یا ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ جو حکم تھا
یہ کس وجہ سے تھا، کیوں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم آیا ان کے اوپر، اس کے بارے میں دو موقف سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا موقف تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل جب مصر میں رہتے تھے تو وہاں پر ان کے اندر ایک تعظیم تھی اس گائے کو لے کر، اس بیل کو لے کر، کہ یہ کوئی ایک ایسی مخلوق ہے جس کی عظمت کی کی جانی چاہیے۔ تو یہ ایک عظمت ان کے دلوں میں اس کی موجود تھی۔ اس کی ایک مثال یہاں سے بھی ملتی ہے کہ جب یہ لوگ آئے وہاں سے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تو پیچھے سے انہوں نے اسی قسم کے ایک بچڑے کی شکل بنا کر اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک تعظیم موجود تھی اس جانور کی، اور یہ ایک اس کو برکت والا جانور مانا کرتے تھے۔ تو پہلا تو موقف یہ کہ اس چیز کو، اس عظمت کو نکالنے کے لیے ان کے دلوں سے اللہ رب العالمین نے ان کو اس چیز کا حکم دیا کہ اس یہ جو عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو بالکل جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا ان کو پھر یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگ اس جانور کو ذبح کریں اللہ رب العالمین کے راہ میں۔ یہ پہلا موقف ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ان کے اندر ایک شخص قتل ہو گیا، اور جو قاتل تھا، جو قتل کرنے والا تھا، اس نے اس مقتول کو، اس کی لاش کو کسی اور جگہ پہ جا کر پھینک دیا، کسی اور گھر کے سامنے جا کے ڈال دیا، تاکہ یہ کہ الزام اس کے اوپر آئے، اور یہ قاتل جو ہے اس کے الزام سے محفوظ رہے۔ تو یہ معاملہ جب اگلے دن کھل کر سامنے آیا تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے، اور قریب تھا کہ ان کے آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اس بات کے اوپر، اور یہ بڑا ایک فساد کا باعث بن جاتا۔ تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام تک بھی پہنچی۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک گائے یا ایک بیل کو ذبح کریں، اور پھر اس کا کچھ حصہ اس مقتول کو جا کے لگائیں، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین جو قتل ہوا ہے اس کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندہ ہو کے وہ اپنے قاتل کے بارے میں خود ہی بتائے گا لوگوں کے سامنے۔ وہ اپنے قاتل کے بارے میں خود ہی بتائے گا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا۔ تو یہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کے اندر جو ایک یہ فساد کی ایک لہر دوڑی گئی تھی، اللہ رب العالمین اس کو بالکل ختم کر دیتا، اور اس جو قاتل ہے اس کو سامنے لے آتا۔ تو یہ جو واقعہ تھا یہ اس کی وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ ایک بیل یا ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر اس کے گوشت کے کسی حصے کو اس مقتول سے جا کے لگائے، تاکہ یہ کہ وہ اس کو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے زندہ کرے، اور پھر وہ اپنے قاتل کا بارے میں بتائے۔ تو بہرحال یہ دو موقف ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان کے دلوں میں جو تعظیم بٹھائی گئی تھی، ان کے دلوں میں جو تعظیم بیٹھ گئی تھی اس کو نکالنا، یہ پہلا موقف ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ حکم دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ وہ قتل جو ہوا تھا اس کو، اس کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حکم دیا۔ بہرحال جس بھی جو بھی وجہ ہو، ہمیں یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حکم دیا تھا، اور اس میں اصل جو سبق والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آگے بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بھی ایک انعام ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنی معمولی سے احکامات دے کر، اور جب بندہ اس کو پورا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب کتنا ہی زیادہ رکھتا ہے، اور پھر یہ اجر و ثواب رکھنے کے وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخلہ دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیوں کسی بھی بندے کو احکامات کا مکلف بناتا ہے؟ اسی لیے کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر کر اپنی جگہ، اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اتنے بڑے کوئی معاملے نہیں ہیں، بڑے ہی چھوٹے سے معاملے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، ان کے لیے اس میں کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی آسان چیز ہے۔ اس میں بھی کتنی گنجائش، کتنی چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیمار ہے، تو وہ گھر پہ ہی پڑھ لے، تو اپنے بستر پہ لیٹا لیٹا ہی پڑھ لے۔ اگر وہ حج کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ تک اس کا مال نہیں پہنچتا تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو کتنی ہی آسانیاں اللہ رب العالمین نے
ان अहकामात में भी रखी हैं। और मकसद क्या है कि अगर इंसान इस इस्तात पे नहीं है तब भी उसको सवाब मुकम्मल ही मिलेगा अगर उसकी नीयत खालिस हो। और अगर उसके बाद ये इस्तात है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन अहकामात के ऊपर पूरे तरीके से अमल करता है तो लिहाजा इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत अता कर देता है। तो यहाँ पर इनको भी हुक्म दिया गया था इसी तरीके से कि एक गाय को या एक बैल को ज़िबह किया जाए। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, तो सबसे पहला इनके तरफ से जो रद्द अमल आया वो ये आया कि क्या तुम हमें मजाक बना रहे हो। और ये रद्द अमल जो था ये इसकी वजह ये भी इसी चीज़ पर बुनियाद इसकी हो सकती है कि इनके दिल में जो ताज़ीम बैठी हुई थी इस जानवर के बारे में, तो ये इस बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं थे कि किस तरीके से ऐसे एक जानवर को ज़िबह कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इनका ये जो रद्द अमल था इससे ये भी एक चीज़ इसकी तरफ इशारा मिल सकता है कि क्या आप इस हुक्म के जरिए हमारा मजाक बनाना चाहते हैं। दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहकामात हैं इसमें जब बंदा अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वो इस किस्म के रद्द अमल के बहुत सारे इम्कानात उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो लिहाजा होना क्या चाहिए कि जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई हुक्म आए, इंसान का काम यह है कि जब आपने ये इस बात को मान लिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही आपका खालिक है, आपका मालिक है, आपका मुदब्बिर है, आपको बनाने वाला है, आपको रिस्क देने वाला है, आपको जिंदा करने वाला है, आपको मौत देने वाला है, तो लिहाजा अल्लाह की तरफ से जो भी अहकामात हैं आपने उसको पूरे तरीके से आपका काम है उसके ऊपर अमल करना, ना कि अपना दिमाग उसके ऊपर इस्तेमाल करना। तो इन्होंने जब इस किस्म की चीज़ की तो किस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने इतना बड़ा कौल कह दिया कि क्या आप इसके ज़रिए हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, जवाब क्या दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि मैं ऐसी कोई बात करूँ, ऐसा कोई काम करूँ कि जिसके वजह से मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। तो यहाँ पर भी हमें एक चीज़, एक नुक्ता जो समझने के लिए मिलता है वो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया, अऊज़ु बिल्लाह, कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब भी शैतान की तरफ से किसी किस्म का भी कोई वार हो आपके ऊपर और आपको उस वार के बारे में महसूस हो तो आपका काम क्या है कि फौरन आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आ जाएं और ये कलिमात अदा करें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही अल्फाज सिखाए हैं इंसानों को कि ताकि वो अपने जो उसका सबसे खुला और सबसे बड़ा दुश्मन है उससे अपने आप की हिफाजत कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की तिलावत करते हुए भी यही इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आप कुरान करीम की तिलावत करें तो ये कलिमात अदा कर दिया करें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो पनाह मांग लिया करें, पनाह में आ जाया करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की शैतान मरदूद के मुकाबले में। तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आ जाया करें शैतान मरदूद के मुकाबले में। तो ये चीज़ क्यों है? क्योंकि जैसा कि शैतान इस बात का दावा कर चुका था अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कि मैं इस इंसान को अपने साथ जहन्नम में लेके जाऊंगा, तो वो हरगिज इस बात को कबूल नहीं कर पाता कि इंसान किसी किस्म के भी कोई नेकी का काम करे और जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत अता करे। तो उसकी ये पूरी कोशिश होती है कि आपको उस नेकी से, उस भले काम से रोका जाए। तो जब भी आप कोई नेक काम करना शुरू करेंगे, कोई अच्छा काम करना शुरू करेंगे तो लाजमी तौर पर शैतान की तरफ से आपके ऊपर ये वार होते हैं। खास तौर पे ये वार तब होते हैं जब आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं या कुरान करीम से मुतल्लिका जो चीज़ें हैं कुरान को समझने की जब कोशिश करते हैं, कुरान की इस किस्म की कोई क्लास अटेंड करते हैं तो आपके ऊपर ये शैतान के वार हो के ही रहते हैं। तो लिहाजा क्या चीज़ है कि जो आपको इससे महफूज रख सकती है? आपका ये कलिमात कहना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो यहाँ से ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि आपको कि ये इस कलिमात को आपने अदा करने हैं जब भी कुरान करीम की तिलावत को शुरू करें।
اور جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب بھی کوئی حکم ہوتا ہے، جب بھی فعل امر استعمال کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اصل اس کا جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ وہ واجب پر آپ کو دلائل کرتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی حکم آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا اس کام کو اس کام کو کرنے کا حکم کیا ہوگا. یعنی کہ یہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو کیا وہ آگے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو یہ سمجھا کہ یہ سنت میں آتا ہے، یہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی حکم آتا ہے یا اللہ کے رسول کی طرف سے جب بھی کوئی حکم آتا ہے تو وہ واجب کے اوپر ہی ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر فرض ہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی ہے. علاوہ اس کے کہ جس کے آپ کے پاس کوئی دلیل ہو اس کے مستحب ہونے کی، کہ یہ چیز یہ کام جو ہے یہ مستحب ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اور سنت، نارمل سنت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ فرض کے لیول پہ نہیں پہنچتی، لیکن اس کے لیے بھی کیا ہے دلیل کی ضرورت ہے. یعنی کہ اصل میں کوئی بھی جو حکم آتا ہے وہ فرض کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وجوب کی بنیاد پہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو وجوب سے نکال کر سنت کی طرف یا مستحب کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو دلیل کی ضرورت ہوگی آپ کو اس کو واجب سے نکال کر مستحب پہ لانے کے لیے، ورنہ اصل جو اس کا حکم ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں کیا کریں فاستعذ، تو استعاذہ اختیار کر لیا کریں، جن کے پناہ میں آ جایا کریں اللہ رب العالمین کی شیطان کے مقابلے پہ. تو یہاں پر یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ حکم کیا ہو گیا آپ کے اوپر واجب ہو گیا کہ جب بھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے آپ نے لازمی طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے. دوسرا یہ بھی کہ جب ایک صحابی آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز میں تلاوت کرتا ہوں تو میرے اوپر شیطان کے وسوسے آتے ہیں میرے پاس، اور یہ کہ مجھے وہ جو ایک خشوع اور خضوع چاہیے ہوتا ہے نماز میں، ایک جو توجہ چاہیے ہوتی ہے نماز میں، ایک تلاوت کرتے وقت جو آپ معنی کو اپنے دماغ میں رکھتے ہیں وہ اس سے مجھے ہٹا دیتے ہیں. وہ جو شیطان کے جو وسوسے آتے ہیں وہ مجھے اس طرف دھیان رکھنے سے ہٹا دیتے ہیں. تو میں کیا کروں، اس سے کیا حل ہے، میں اس سے کیسے بچوں؟ تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے، اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اور بائیں طرف 3 دفعہ دھتکاریں. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے آپ اس شیطان کے وار سے اپنے دل کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو کیا اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا؟ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا معاملہ ہو دنیا میں کہ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ شیطان کی طرف سے آپ کے اوپر وار ہو رہا ہے، چاہے کسی فرض کو ادا کرنے میں ہو، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے اوپر فرض کر دی ہے اس کو ادا کرنے میں ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے اوپر حرام ہے اس سے بچنے میں ہو، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دو موقع پہ لازمی طور پہ شیطان آپ کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے. جب بھی آپ کے اوپر کوئی کام اللہ رب العالمین نے آپ کو اوپر فرض قرار دیا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ اس میں ڈیلے کریں ڈیلے کریں ڈیلے کریں یہاں تک کہ وہ کام آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اور ایسا کوئی کام جو آپ کے اوپر حرام قرار دیا ہے تو آپ اس کے قریب جاتے رہے کہ یہاں تک تو جائز ہے، یہاں تک تو جائز ہے، یہاں تک تو جائز ہے، یہاں تک کہ آپ اس کے اندر داخل ہو جائے. تو اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو آپ نے تب فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اور وہاں سے ہٹ جانا ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ یہ شیطان کے وار میں سے ایک وار ہے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا تو انہوں نے بھی فوراً کہا، ان سمجھ گئے کہ یہ جو وار ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اتنا سخت رد عمل جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے. کیا کہا انہوں نے فوراً اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العالمین کی کہ میں ایسا کوئی کام کروں کہ جو مجھے جاہلین میں میرا شمار کر دے، یا میں ایسا کوئی کام کروں جو جاہلین کے کاموں میں سے ہوتا ہے. اور یہ کام کون سا کام تھا، یہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہ استہزاء، حضون، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا مذاق بنانا، اس طرف اشارہ اس کا ہے. اور اس عمل کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں. تو یہ جو مذاق اڑانا ہے یہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کے بارے میں کہا کہ یہ تو جاہلین کے عمل میں سے ہے، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس قسم کا کوئی کام کروں کہ جو مجھے جاہلین کے اعمال میں میرا شمار کر دے.
یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کا مذاق بنانا یہ جاہلین کے اعمال میں سے ہے، یہ بیوقوفوں کے اعمال میں سے ہے، یہ کسی عقل مند شخص کے عمل میں سے نہیں ہے۔ مذاق اڑانا یا مذاق بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا یا مذاق بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسے کلمات کہیں کہ جو جس سے سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو شخص ہے اس کو یہ برا محسوس ہو، اور وہ اس سے خوش نہ ہو رہا ہو بلکہ وہ اس سے ناراض ہو رہا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس میں اس کی حقارت، ایک حقیر ہونے کا اس کا اظہار کرنا، کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، آپ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ اس کے اندر ایک یہ معنی موجود ہوتا ہے کہ آپ اس سے بہتر ہیں اور وہ آپ سے حقیر ہے۔ جب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، اس قسم کے حالات ہوتے ہیں، تبھی جا کے وہ بندہ سامنے والے کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا مذاق بناتا ہے۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ دونوں ہی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، یعنی کہ آپ کسی شخص کو حقیر جانیں اور آپ اس بنا پر کسی کو حقیر جانیں، کسی بھی بنا پر آپ کسی کو حقیر جانیں، تو یہ چیز جو ہے یہ اسلام میں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ تو بلکہ اسلامی جو معاشرہ ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے۔ اور اس میں جو بیسک ایک کانسیپٹ ہوتا ہے پیچھے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ میرے سے فقیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اس چیز کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اس سے دور رہا جائے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو، کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہو۔ عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جو مذاق اڑانے والا ہے اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ میرے سے حقیر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو شخص جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہو۔ لہٰذا یہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے صاف طور پر منع کیا ہے اس کام سے کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں۔ تو یہ تو چیز ہو گئی کہ کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کا مذاق بنانا۔ ایک اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ آپ ایک قسم کا مزاح جس کو کہتے ہیں، ایک اچھی بات کہنا اور ایک لطف اندوز بات کہنا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، جس سے سامنے والا خوش ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں یہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں وہ بھی خوش ہوتا ہے اس سے، اور دوسرا یہ کہ اس میں کسی قسم کا حقارت اس کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک کو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، اے دو کانوں والے۔ تو اس میں یہ کہ ایک مزاح ہوتا تھا اور ایک بچوں کے ساتھ ایک مزاح کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ کام بالکل جائز ہے، اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے سامنے والے کے لیے بلکہ محبت اور ایک تعظیم پیدا ہوتی ہے، کہ جب ایک بڑا شخص ایک چھوٹے کے سامنے، ایک چھوٹے کے ساتھ اس قسم کا اگر مزاح کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بغض اور عداوت نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے عزت اور احترام کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ مجھے میری طرف اس کی توجہ ہے اور یہ میرے سے مخاطب ہے۔ تو جب وہ چھوٹے یہ چیز دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ایک محبت ہی پیدا ہوتی ہے بڑوں کے لیے۔ تو یہ دونوں میں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے، ایک شخص کا دوسرے شخص کا مذاق اڑانا اور ایک شخص کا دوسرے شخص سے مزاح کرنا، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ تو مذاق اڑانا جو ہے یہ جاہلین کے کام میں سے ہے، جاہلین کے امور میں سے ہے، اور مزاح کرنا جو ہے یہ ایک عقل مند لوگوں کے کاموں میں سے ہے۔ تو یہاں پر جب ان کو حکم دیا گیا اس بکرے کو، اس گائے کو یا اس بیل کو ذبح کرنے کا، تو انہوں نے آگے سے بڑا ہی سخت رویہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا ہمارا مذاق بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ جو حکم آپ لے کر آئے ہیں۔ تو پھر ان کو جواب دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہوں۔ جو دوسرا موقف ہم لوگوں نے اس میں دیکھا تھا کہ وہ شخص جو قتل ہوا ہے اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا تھا ان کو کہ اس بیل کو ذبح کیا جائے اور اس کا باز جو ہے وہ اس پہ لگایا جائے تاکہ کہ وہ زندہ ہو جائے۔ تو یہ بھی جو چیز تھی یہ بھی عقل کے خلاف جاتی تھی، جو نارمل ایک آدمی کی عقل ہوتی ہے۔
تو ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ ہم آپ سے جو درکار چیز پوچھنے آئے ہیں، جو مسئلہ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ قاتل کو ڈھونڈنا ہے ہم نے، اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ فساد ہو سکتا ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بقرہ ذبح کرنا، یعنی کہ بالکل یہ ایک مختلف چیز ہے، تو یہ کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ تو یہاں پر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ہو، تو وہاں پر آپ کو دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا کرتا تھا کہ وہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اس میں بیچ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم نے وقف کیا، ہم نے پہلے سوچنے کے لیے ٹائم لیا، ہمیں سمجھ میں آئے گا تو پھر ہم اس کو کریں گے، نہیں، بلکہ سمعنا و اطعنا۔ اور یا پھر دوسرا معاملہ یہ بنی اسرائیل کا یا ان لوگوں کا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر فوراً عمل نہیں کرتے، ان کا کیا ہوتا ہے سمعنا و عصینا، ہم آگے چل کے پڑھیں گے ان کے بارے میں بھی کہ وہ کیا ہوتا تھا کہ سنا اور نافرمانی کی۔ تو یہ دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ نے وہ حکم سن لیا، تو دو ہی راستے، یا تو آپ فوراً اس کے اوپر اطاعت شروع کریں گے، اور اگر آپ فوراً اس کے اوپر اطاعت نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں اپنا شمار کریں کہ جو سمعنا و اطعنا میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ تو جب ان کو یہ حکم دیا گیا تو انہوں نے آگے سے یہ کہا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں رب العالمین قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا، پھر انہوں نے کہا، وہی جمع کا صیغہ ہے کہ جو جمع کے لیے آتا ہے، ان سب نے کہا ادع لنا ربک، کہ دعا کریں یا بتائیں ہمیں اپنے رب سے پوچھ کے، ہماری طرف سے اپنے رب سے پوچھیں۔ یہاں پر بھی وہی ایک صیغہ ہے کہ جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ انداز جو ان کا ہے کہ قالوا ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے پوچھیں، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ ہمارے رب سے پوچھیں، تو ہمارے رب سے پوچھنے کے بجائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے پوچھیں، تو لہٰذا اس میں بھی ایک تکبرانہ انداز اور ایک شرارت والا انداز موجود ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا قالوا ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے یہ پوچھیں، یبین لنا ما ہی، کہ بیان کرے، یبین بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہی کہ یہ کیا ہے، یا یہ کس طریقے کا ہونا چاہیے، یہ جو جس کو ذبح کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ، یہ کس قسم کا، ایسی کیا تفاصیل ہیں۔ قال، جواب آیا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انه یقول، کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، انہو ضمیر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، انہو اس نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یقول فرمایا، یہاں پر ہمیں اللہ رب العالمین کی وہ صفت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ صفت قول، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ بہت سارے ایسے فرقے بھی آج کل موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اس صفات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہے، جبکہ خود اللہ رب العالمین اپنے بارے میں یہ صفات بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جو پیغمبر ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قال، یعنی کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، کہ اللہ رب العالمین نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، تو یعنی کہ جو اللہ کے پیغمبر ہے وہ بھی اسی عقیدے کے اوپر ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے۔ قال انه یقول انها بقرۃ، کہ یہ ہونا چاہیے، یہ جو جانور ہے، لا فارض ولا بکر، نہ ہی بہت زیادہ بوڑھا ہو، یعنی کہ زیادہ عمر دراز ہو، اور نہ ہی بہت بچڑا ہو، بہت چھوٹی عمر کا ہو۔ انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ ہی بہت زیادہ عمر کا ہو اور نہ ہی بہت کم عمر کا ہو، عوان درمیانہ ہو، بین ذلک یعنی کہ جوان ہو ان دونوں کے درمیان، نہ ہی بہت کم عمر نہ ہی بہت زیادہ عمر۔ ففعلوا ما تؤمرون، پھر ففعلوا فعل یعنی کہ کر لو اس کام کو فوراً کرو، ففعلوا ما تؤمرون، جس کا حکم دیا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے، ما تؤمرون، ما یہ موصولہ ہے، جو تؤمرون جس کا حکم دیا گیا ہے، جو امر
یہ تو مرون امر سے نکلا ہے، جو حکم دیا گیا ہے تم لوگوں کو اس کو فوراً فوراً کرو. ٹھیک ہے؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے یہ سوال پوچھا اللہ رب العالمین سے، اور یہ پہلا سوال ہے کہ جب ان کو حکم دیا گیا تھا تو اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ فوراً اس کے اوپر عمل کرتے اور اس بارے میں اس حکم کو بجا لاتے. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا. اور یہ سوال سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. جو دو موقف ہم لوگ پہلے پڑھ چکے تھے. سب سے پہلا موقف کیا تھا کہ ان کے دل میں جو عظمت تھی وہ نہیں نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہیلے بہانے بنا رہے تھے، یہ سوال پوچھ رہے تھے اور یہ اس چیز کو لیٹ کر رہے تھے کہ ہمیں تو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا جانور ہے، لہٰذا آپ اپنے رب سے پوچھیں. تو جو پہلا موقف ہے وہ اس حوالے سے کہ ان کے دل میں جو عظمت تھی اس کی وجہ سے وہ لیٹ کر رہے تھے. اور دوسرا جو موقف ہے اس کے حوالے سے یہ کہ جو شخص جس نے قتل کیا تھا اس کے جو قریبی تھے، جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ قتل اسی نے کیا ہے، لہٰذا وہ لوگ یہ لیٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ جتنا جلدی یہ ہوگا اتنا جلدی وہ قاتل پکڑا جائے گا. تو لہٰذا وہ یہ سوال پوچھ پوچھ کے اس چیز کو لیٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور کوشش یہ تھی ان کی کہ یہ حکم سر انجام نہ ہو سکے. بہرحال انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کس طریقے کا ہو، کتنی اس کی عمر ہونی چاہیے، کیا اس کی تفاصیل ہیں. تو ان کو پھر جواب دیا گیا کہ نہ ہی بہت زیادہ عمر ہو اس کی اور نہ ہی بہت کم عمر ہو، بلکہ یہ درمیانہ ہو، ان دونوں کے جوان ہو، ان دونوں کے درمیان میں ہو، اور پھر کر لو اس کام کو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. یہاں پر یہ دوسری دفعہ ان کو یہ حکم دیا گیا، اور یہاں پر تو صراحتاً بتایا گیا کہ آپ اس کام کو کر لو. اب اس میں اس کو زیادہ تاخیر نہ کرو اور نہ ہی اس کے بارے میں سوال پوچھو، کیونکہ اس سے تمہارا ہی نقصان ہونے جا رہا ہے. تو یہاں پر یہی جو چیز ان کے اندر تھی اس کے بارے میں ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں آگاہ کیا. اور اس میں ہمیں وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کے اوپر حج کو فرض کیا ہے، لہٰذا تم لوگ حج کرو. تو پھر ایک صحابی نے آگے سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال ہم حج کریں؟ تو اللہ کے رسول نے اس کا جواب نہیں دیا. اور پھر تھوڑی دیر بھی پھر دوبارہ اس نے یہ سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال ہم نے حج کرنا ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ اس کا جواب نہیں دیا. اور پھر تیسری دفعہ اس نے یہی سوال پوچھا دوبارہ کہ اللہ کے رسول کیا دوبارہ ہم ہر سال حج کریں گے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو مفہوم یہ ہے کہ نہیں، ہر سال حج نہیں کرنا بلکہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے. اور یہ کہ تمہارے یہ جو سوال ہے یہ پچھلی امتیں جو تھیں وہ اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں کہ وہ بہت زیادہ اپنے انبیاء سے سوال پوچھا کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا کرتی تھی. اور اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا ہے تو لہٰذا تمہارے اوپر پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور تم اس سے اپنے آپ کو ہی مشقت میں ڈال دیتے اور امت کے لیے پوری ایک تکلیف میں آ جاتی امت کہ اب ہر سال حج کیسے کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کا کوئی سوال نہ پوچھو، بلکہ فرمایا اسی حدیث میں کہ جتنا میں حکم دے دوں تو تمہارے اندر جتنی طاقت ہو اتنا اس کو پورا کر لیا کرو، اور جس چیز سے میں منع کر دوں اس چیز سے پورے طریقے سے دور رہا کرو. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دے دوں تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اس کو پورا کر لیا کرو، اس میں زیادہ سوال نہ پوچھا کرو، اور جس چیز سے میں منع کر دوں اس چیز سے پورے طریقے سے دور ہو جایا کرو. کیونکہ منع کرنا یہ سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یعنی کہ شراب سے منع کر دیا تو یہ سب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ شراب سے دور رہیں، بالکل سرے سے دور رہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی محنت نہیں ہوتی بلکہ اس میں صبر درکار ہوتا ہے. اور جب کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں آپ کی محنت بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی استطاعت بھی آ جاتی ہے، اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو لہٰذا اس میں فرمایا کہ جس میں جتنی طاقت ہے اتنا اس کو وہ پورا کر لیا کرے اور اس میں سوال نہ پوچھا کرے. تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے زیادہ سوال پوچھنا اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ یہ زیادہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے. اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جب علماء کرام سے کوئی سوال کریں تو لہٰذا وہ سوال اتنا ہو جتنا آپ کی ضرورت ہے، اور جب آپ کو جواب دے دیا جائے تو یعنی کہ کوئی حدیث بتا دی جائے کہ اس معاملے میں یہ حدیث ہے تو اس حدیث کے مطابق آپ کے اندر جتنی استطاعت ہے آپ اس کو مکمل کر لیں. تو فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہ یہ کس طریقے سے ہو ہمیں اور زیادہ وضاحت کریں. تو انہوں نے کہا کہ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، کہ وہ نہ ہی بہت زیادہ عمر کی ہو نہ ہی بہت کم عمر کی ہو بلکہ اس کے درمیان ہو، اور پھر وہ کام کو کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اس کے بعد فرمایا کہ قالوا، ان سب نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے، یبین لنا، بتائے ہمیں، ما لونها، کہ اس کا رنگ کس قسم کا ہو۔ اب یہ جو سوال ہے یہ تو بالکل ہی ایک فضول سوال ہے، جو پہلے سے بھی زیادہ فضول ہے۔ قال انه يقول، پھر کہا، جواب آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انه یقول، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، انها بقرۃ، کہ یہ وہ اس قسم کا ہو، صفراء، جس کا رنگ زرد ہو، فاقع لونها، اور سخت زرد ہو، گہرا زرد ہو، تسر الناظرین، کہ جو دیکھنے والے کو پسند آتا ہے، جو دیکھنے والے کو خوش کرتا ہے، تسر یعنی کہ اچھا لگتا ہے، ناظرین نظر آنے والوں کو، نظر دیکھنے والوں کو، جمع کے صیغہ ہے، دیکھنے والوں کو جو پسند آتا ہے۔ دوسرے سوال انہوں نے کیا پوچھا کہ کس رنگ کا ہو، یہ بھی ہمیں وضاحت کریں کہ یہ کس رنگ کا ہونا چاہیے۔ تو پھر فرمایا، اب یہاں سے ایک اور فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہوتا تو وہ کیا، خاموشی اختیار کرتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ جاتا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا تھا تو پھر وہ کیا کہتے تھے، قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اس قسم کا ہو، یعنی کہ ایک ایک سوال کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام بار بار اپنے رب کے سامنے جا رہے تھے، اپنے رب سے پوچھ رہے تھے، پھر جب ان کو جواب دیا جاتا تھا تو پھر وہ آ کے بتاتے تھے۔ تو یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ کے یہ پیارے پیغمبر ہیں، یہ ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ یہ جو کہتے ہیں وہ سارے ہی ان کی طرف، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہی بات کہتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب کوئی سوال پوچھا جاتا تھا کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول کو نہیں پتا ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ کل آنا میرے پاس، تو میں انشاءاللہ کل آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ ہم آگے چل کے پڑھیں گے سورہ کہف میں کس طریقے سے جب یہ یہودی آتے تھے سوال پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول کو جب نہیں پتا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول یا تو خاموش رہتے تھے، بلکہ اس حدیث میں بھی جس میں ہم نے دیکھا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ جب وہ صحابی نے حج کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی۔ پھر جب اسے 3 دفعہ پوچھا تو پھر جب اللہ کی طرف سے جواب آیا، پھر اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ نہیں، 1 سال آپ نے پوری زندگی میں ایک دفعہ ہی آپ کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے پاس علم غیب موجود نہیں ہوتا۔ تو جب یہ بھی، اس قوم نے بھی جب اپنے پیغمبر سے سوال کرتے تھے تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے تھے، قال انه یقول، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی ہو، اور زرد بھی گہرا زرد، کہ جو دیکھنے والوں کو پسند ہو۔ پھر پوچھا، قالوا، پھر قوم والوں نے پوچھا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہ پھر وہ قوم والوں نے پوچھا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے کہ یہ کس قسم کی ہو۔ ان البقرة تشابه علينا، ان، کیونکہ البقرہ، یہ جو جانور ہے، تشابہ علینا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مکس ہو گیا ہمارے لیے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم بہت قریب ہیں، یا ہم پہنچنے والے ہیں ہدایت کی طرف، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا۔ وَإِنَّا، بے شک، إِن شاء اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو ہم ہدایت تک پہنچ جائیں گے، یا ہم ہدایت کے بہت قریب ہیں۔ یہاں سے عکرمہ، جو کہ تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور وہ عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں سے یہ آتے ہیں، تو ان کی تفسیر یہ ہے کہ یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ابھی بھی یہ انشاءاللہ نہ کہتے، اللہ رب العالمین کا نام نہ لیتے، تو یہ ہرگز ہدایت پہ نہ آتے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نام کی ہی برکت ہے کہ جو ان کو ہدایت کی طرف لے آئی۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جب اس قرآن کریم میں ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں، یہ چیزیں بتائی ہیں، اور یہ اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، لہٰذا یہاں سے بھی مراد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو غلطیاں انہوں نے کی ان غلطیوں میں تم نہ پڑنا۔ یہ جتنے سوال انہوں نے پوچھے، یہاں پر خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتارنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہی بتانا چاہ رہے ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تم لوگ اس قسم کے جرم میں نہ پڑنا، اس قسم کے فتنوں میں نہ پڑنا، اس قسم کے بیماری میں نہ پڑنا کہ تم بھی اس قسم کے بار بار سوال پوچھتے رہو۔ دوسرا یہ یہاں پر کہ انشاءاللہ کا استعمال کرنا، ہر آپ نے آگے آنے والی چیز کے اوپر
انشاءاللہ کا استعمال کرنا ہے، کہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کام کو کروں گا، بلکہ ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ اور یہ چیز ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یہ ہمیں سورہ کہف میں اور واضح طور پہ اللہ رب العالمین کی آیت ہم لوگ پڑھیں گے، کہ جس میں فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ ہم یہ کام کل کریں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ آپ نے یہ جملہ ایڈ کرنا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ کام میں کل کروں گا۔ اور یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی ایک آئے تھے اور انہوں نے کچھ سوال پوچھے تھے، تو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ میں اس کا جواب آپ کو کل دوں گا، اور وہاں پہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ تو پھر اس کے انجام میں کیا ہوا کہ وہ وحی روک دی گئی، اور اگلے دن فرشتہ نہیں آیا اور اللہ کے رسول کو اس کے جوابات نہیں ملے۔ تو جب یہودی آئے، ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول کے پاس ابھی بھی جواب نہیں آیا، اللہ کے رسول نے پھر اور وقت مانگا، تو پھر باقاعدہ ان جو یہودی تھے انہوں نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے رہے، اور یہ معاملہ کئی دنوں تک چلتا رہا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ وحی نہیں آ رہی تھی، ان کو یہی لگ رہا تھا کہ کیا ایسی چیز ہو گئی کہ وحی نہیں آ رہی، بلکہ وہ فرشتے نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، اور یہ کیوں اللہ کی طرف سے وحی روک دی گئی ہے؟ کیا ایسا معاملہ ہو گیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہیں میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ ایک وہ پریشانی تھی، دوسری طرف سے جو یہودی مذاق اڑا رہے تھے، تو اس میں ایک اسلام کے لیے ایک اچھی چیز نہیں تھی کہ وہ اس کو، یہودی جس قسم کا مذاق اڑا رہے تھے اور یہ بھی اللہ کے رسول کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، تو یہ دونوں چیزیں مل کے یہ بہت زیادہ اللہ کے رسول سے پریشان ہوئے۔ پھر جب یہ وحی آئی تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ نے کبھی بھی یہ چیز نہیں کہنی کہ میں یہ کل کام کروں گا، سوائے اس کے کہ اس میں انشاءاللہ کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ بھی ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں کہ آپ نے جب بھی اس قسم کا کوئی معاملہ کرنا ہے تو آپ نے لازمی یہ چیز کہنی ہے، اور یہ وہ آداب ہیں، یہ وہ شعائر ہیں اسلام کے، کہ جس سے اسلام ایک پہچانا جاتا ہے، ایک مسلمان پہچانا جاتا ہے جب وہ اس چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بہت سارے لوگ اس میں بھی ایک بہت غلط جملے ادا کرتے ہیں، کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے اور یہ بھی چاہے، یعنی کہ وہ کسی اور کا بھی نام لیتا ہے، اگر یہ معاملہ کسی شخص کے درمیان ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اگر اللہ چاہے اور یہ شخص بھی چاہے، یا اگر اللہ چاہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی چاہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ شرک کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے مشیت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اور کے لفظ سے اس کو برابر کر دیا۔ بلکہ اگر واقعی ایسا کوئی معاملہ ہے بھی، مثال کے طور پر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس شخص سے پوچھ نہ لیں، تو آپ اس میں کس قسم کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے، ثم، اس کے بعد اگر وہ شخص چاہے، اس کے بعد اگر میں اس سے پوچھوں اور وہ اس پہ راضی ہوا، تو پھر یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہاں پر اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہے تو وہاں پر آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ جو عربی میں ثم اور اردو میں پھر، اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ چاہے، اصل مشیت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی، اور اس کے بعد اگر وہ فلاں شخص چاہے تو پھر یہ کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی جو فائدہ ہے یہ ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ جس میں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے بعد ہی تمہاری مشیت کام میں آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ اصل مشیت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسانوں کی مشیت چلتی ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین اگر نہیں چاہے تو پھر انسان چاہے جتنا مرضی چاہے، وہ کام ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پر فرمایا جب انہوں نے یہ سوال کیا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، دوبارہ وہی سوال کیا کہ آپ اپنے رب سے اور مزید پوچھیں کہ کیا کس قسم کے یہ جانور ہو، کیونکہ یہ جانور ہمیں سب ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہیں، ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں، مشابہ ہو گئے سارے ایک دوسرے سے، اور ہم بے شک اس کے اوپر ہدایت پر آنے والے ہیں اگر اللہ نے چاہا۔ تو پھر جواب آیا قال انه یقول، پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین نے کہا انها بقرۃ، یہ جو گائے ہیں، لا ذلول، یہ زمین پر ہل نہ چلاتی ہو، تثیر الارض، اس زمین پر تثیر کہتے ہیں ایسی زمین کو جو کھیتی کے لیے تیار کی گئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کھیتی والی زمین پر ہل نہ چلاتے، تثیر الارض، کہ جو کھیتی والی زمین پر ہل چلاتی ہو، ایسی نہ ہو، لا ذلول، ہرگز ہل نہ چلاتی ہو اس زمین پر جو کھیتی والی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ معنی ہے۔
तुसीरु الارض वला तस्क़िल हर्थ, और ना ही पानी देती हो खेती वाली जमीन पर, यानी कि खेत को पानी देने के लिए भी इस्तेमाल में ना आती हो, यानी कि किसी किस्म के इस्तेमाल में ना हो, ना खेत को खेती बाड़ी में, ना हो उसको खेत को पानी देने में। मुसल्लमतुन ला शियत फीहा, मुसल्लमतुन यानी कि उसमें किसी किस्म का कोई ऐब भी मौजूद ना हो, ठीक है, वो ऐब जो वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, ऐसे कोई ऐब भी मौजूद ना हो, मुसल्लमतुन से साफ हो ऐब से, ला शियत फीहा किसी किस्म के कोई दाग भी ना हो, यानी कि जैसे पहले गुजर चुका है कि वो जर्द रंग की हो और गहरा जर्द की हो, और इसमें किसी और किस्म के कोई दाग भी ना हो उसके इस रंग में, ठीक है, यानी कि पूरा जो जानवर है वो पूरा ही जर्द रंग का हो। क़ालू अल-आन जिअ्त बिल-हक़, तो फिर इनकी तरफ से क्या आया जवाब, क़ालू उन सब ने कहा, कौम वालों ने कहा, अल-आन जिअ्त बिल-हक़, कि अब आप हक बात लेकर आए हैं, अब आप सही जो हुक्म है वो लेकर आए हैं। और इसमें भी एक बड़ा ही यानी कि एक फितने वाला ये कौल था, और एक शरारत वाला कौल था, और एक एक इसमें पता चलता है कि कितनी अजियत ये लोग पहुंचाते थे मूसा अलैहिस्सलाम को, कि मूसा अलैहिस्सलाम हालांकि वो शुरू से ही सही बात लेकर आए हैं, और गलती जो थी वो इनकी तरफ से थी, लेकिन इन्होंने सारी गलती क्या की, उनकी तरफ डाली कि अब तुम सही बात लेकर आए हो, और कितना एक हकीर अंदाज, हकीर जानने वाला एक जुमला था ये, कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहना कि आप अब जो है वो सही बात लेकर आए हैं, यानी कि अभी तक क्या सही बात नहीं आ रही थी इनकी तरफ, तो इन्होंने कहा कि अब जाके आप सही हुक्म सही हक बात लेकर आए हैं। फदबहूहा, फिर उन्होंने आखिरकार उसको ज़िबह कर दिया, वमा कादू यफ़अलून, जबकि ये काम करने वाले नहीं थे, यानी कि उनकी इस जो उनके जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से उन्होंने काम नहीं करना था, लेकिन ये कि आखिरकार बिल्कुल जब वो फंस गए एक तरीके से, तो फिर उनको ये काम करना ही पड़ गया। उनकी नीयत में ये काम करना नहीं था, लेकिन उनको ये काम करना पड़ गया। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमा रहे हैं। तो ये उनका वो तीसरा सवाल था कि जो उन्होंने पूछा कि अब फिर आखिरकार ये कि वो गाय कैसी हो, हमें बता दें कि ये सारी गायें एक जैसी ही हमें लग रही हैं। तो फिर जवाब में क्या मिला कि ये ऐसी गाय हो कि जो जमीन पर ना खेत के लिए इस्तेमाल की गई हो, ना खेत को पानी देने के लिए इस्तेमाल की गई हो, और ये बिल्कुल ऐब से पाक हो, और इसमें किसी किस्म के कोई दाग भी ना हो, ये अपने रंग में भी पूरी ही हो। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ अब जाके आप हक बात को लेकर आए हैं, और फिर उन्होंने इस काम को अंजाम दे दिया, जबकि उनके नीयत में ये चीज़ नहीं थी। यहाँ पर हमें इससे ये भी इशारा मिलता है कि जो दाई हैं, जो दावत देने वाले हैं, उनके लिए कितना मुश्किल मामला हो जाता है कभी कभार, के लोग उनको भी इसी किस्म की अजियत और तकलीफ पहुंचाते हैं अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से, बहुत सारे उलमा को इस किस्म की अजियत पहुंचाते हैं, लेकिन ये कि उनको फिर इस चीज़ों पर सब्र करना होता है, और ये जो सब्र है ये अम्बिया अलैहिस्सलाम ने भी किया, और ये बाद में आने वाले लोगों को भी करना पड़ता है। बस फिर यहाँ पर इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह, बाकी ये कि अगले क्लास में इसको हम मुकम्मल करेंगे। किसी का कोई सवाल अगर तो पूछ ले, और अगर कोई फ़ायदा देना चाहे तो वो भी बता सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर अमल शुरू कर सकें। जी, किसी का कोई सवाल है? चलें फिर यहाँ पर इक्तफा करते हैं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।